کیمرہ میں اس پہ لگانا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن، ڈائبٹالوجسٹ، انڈوکرینالوجسٹ. ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھائرائڈ گلینڈس کے بارے میں ہے. تو چلیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں تھائرائڈ گلینڈس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تھائرائڈ گلینڈ کی کون کون سی بیماریاں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیں، تھائرائڈ گلینڈ کے حوالے سے 3 قسم کی کمپلینٹس کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں. ایک تو وہ رپورٹس لے کے آتے ہیں جن میں ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے، یعنی ان کے T3 T4 بڑھ گئے ہوتے ہیں اور TSH کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مریض ہوتے ہیں جن کو ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، جن کے اندر باڈی میں تھائراکسن لیول کم ہو گیا ہوتا ہے اور ان کو تھائراکسن ریپلیس کرنا ہوتا ہے. تھرڈ قسم کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے گلے میں سویلنگ ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے، اس کو گلڑ بھی کہتے ہیں. رائٹ. تو یا نیڈیول ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سویلنگ ہوئی، اس کو نیڈیول بھی کہتے ہیں. تو سب سینٹی میٹر کی ہو یا سینٹی میٹر سے زیادہ کی ہو، تو اس طرح کی کمپلینٹ کے ساتھ پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں نیڈیول نکل آیا تھا، آپ اس کا بتائیں کیا کرنا ہے. تو یہ 3 قسم کی مین بیماریاں ہیں. تھائرائڈ نیڈیول ہو گیا، ہائپر تھائرائڈ اور ہائپو تھائرائڈ، ان کے ساتھ پیشنٹس کامنلی رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی ہائپر اور ہائپو، تو آپ نے ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا ان میں واضح طور پہ فرق ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ تھائرائڈ ہارمون جو ہے ہماری باڈی کی انرجی کے لیے ضروری ہے. جی. جتنا تھائرائڈ ہارمون ایکسیسو ہوگا تو اتنا پیشنٹ زیادہ انرجیٹک بھی ہوگا، ہائپر بھی ہوگا، لیکن وہ انرجی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ بھئی وہ اس کے یوزفل ہو. وہ ایک طرح سے اس کے لیے فٹیگ کا باعث بھی بنے گی. تو ہائپر تھائرائڈ جو ہے وہ ہائپر ہوئیں گے، وہ جا پلیس پہ ان کو گرمی لگے گی، جا پلیس پہ اریٹیبل ہوئیں گے، جا پلیس پہ وہ انزائٹی کے شکار ہوئیں گے. صرف جاب پلیس پہ یا کسی بھی جگہ؟ ادروائز بھی زیادہ تر جاب پلیس کیسی سے کر کے زیادہ تر ہم بات ورکنگ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ جیسے باقی لوگوں یہاں گرمی نہیں لگ رہی تو ان کو اس طرح وہاں گرمی لگ رہی ہو. یہ بات ہے. اچھا، اسی طرح سے جو ہائپر تھائرائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ ویٹ لوز کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا ویٹ لوز ہوتا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ ان کا کھانا پینا صحیح ہوتا ہے اور ان کی بھوک صحیح ہوتی ہے. یعنی نارمل بھوک کے ساتھ اور کھانے پینے کے ساتھ ان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہے ہائپر تھائرائڈ. اور جو اس کی اپوزٹ ہے وہ ہائپو تھائرائڈ ہے. ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، ان کا ہارٹ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، ان کا نیند بڑھ جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتے ہیں اور وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کا کھانا پینا نارمل ہوتا ہے لیکن ویٹ وہ گین کرتے ہیں. آن دی ادر اینڈ ان کی ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے اور ان کی ریفلیکسز سلو ہوتی ہیں. اوورآل ایک ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں انزائٹی کی بجائے. اور ان کو ایک جو باقی لوگوں کو جہاں پہ نارمل محسوس ہو رہا تھا وہاں ان کو سردی زیادہ فیل کرتے ہیں. وہ لوگ اے سی کے آگے نہیں بیٹھ سکتے، ایون گرمی کے اندر بھی. یعنی گرمیوں کا موسم ہے تو بھی ان کو لگے گا کہ ہم اے سی کے آگے بیٹھیں گے تو سردی فیل ہوگی. تو یہ ہے جو ہائپو تھائرائڈ ہیں اور ان کی انرجی لیول بڑا ڈاؤن ہوتا ہے، سلو ہوتے ہیں نا، اوور لائف فٹیگڈ ہو جاتے ہیں، جلدی تھک جانا اور اپنا جو کام روٹین کا وہ کرنا چاہتے تھے اس میں ان کا فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہائپو تھائرائڈ ہیں. ان میں سے ہائپو تھائرائڈ میں سے کچھ لوگ جو ہیں obstructive sleep apnea کا شکار بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کو رات کو بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں اور رات کو نیند میں ان کا سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور دن کے ٹائم وہ ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں اور اگر گاڑی اشارے پہ روکی ہے وہاں پہ وہ سو گئے. تو یہ اس کو کہتے ہیں obstructive sleep apnea. obstructive sleep apnea کے مریضوں میں بھی تھائرائڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ انسولین کی طرح ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی کانشیس ہوتے ہیں یا ڈرتے ہیں، تو کیا اس بارے میں گائیڈ کریں گے؟ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ایک ایسا ٹریٹمنٹ میتھڈ ہے جو ہائپر تھائرائڈ مریضوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ جو اس کی ڈوز ہوتی ہے وہ 5, 10 یا 15 ملی کیوری جو ہوتی ہے یہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے کینسر لاحق نہیں ہوتا. لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ ریڈیو ایکٹیو کا مطلب ہے کینسر کے ریلیٹڈ کوئی چیز. اور چونکہ یہ شوکت خانہ میں یا انمول میں پلائی جاتی ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں جانے کا مطلب ہے کوئی کینسر ہے اندر یا کوئی کینسر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. سائیکولوجیکلی وہ پھر یہ بھی ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پی لیں گی تو اس بعد میں جو کنسیو کرنے میں یا بچے پیدا کرنے میں پرابلمز آئیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
جہاں پہ انڈیکیٹڈ ہو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین بہت اچھا پروسیجر ہے اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, یہ اس طرح تابکاری نہیں ہے. آپ نے جانا ہے, آپ کو انہوں نے ایک ڈوز کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دینا, آگے ایک شیٹ لگا دینی ہے اور ایک 5-10 منٹ میں آپ نے فارغ ہو کے آ جانا پی کے. اور اس کے بعد 3-4 دن کے لیے, اگلے 3-4 دن آپ نے چھوٹے بچوں سے دور رہنا ہے. وہ بھی ایک پریکاشن لی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کوئی ریڈیشن نہ چلی جائے, یہ والی بات ہے. ہاں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پریگننٹ فیمیلز کو اور جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو نہیں پینی چاہیے, ان کو ویٹ کرنا چاہیے اس پیریڈ سے گزر کے پھر 6 مہینے بعد بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تھائرائیڈ کی بیماری میں ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم FNAC کہتے ہیں, اس کا کیا رول ہے؟ یہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا تھائرائیڈ نیڈیول کے ساتھ یا تھائرائیڈ کی سویلنگ کے ساتھ یا گلڑ کے ساتھ, تو سم ٹائم الٹرا ساؤنڈ پہ اگر ایسی فائنڈنگز ہوں جس سے لگتا ہو کہ کہیں یہ کینسر میں کنورٹ نہ ہو جائے, یہ کینسر تو نہیں ہے یہ, تو ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی. جب بہت سارے لوگوں کو یہ مریضوں کو یہ ٹیسٹ لکھا جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے کیا آپریشن ہونا ہے. یہ کوئی آپریشن نہیں ہے, ایک سرنج کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہاں لگاتے ہیں اور وہاں سے سیمپل لے لیتے ہیں. اس سے آپ کا پتہ لگ جاتا ہے, آپ کی گلٹی کی ڈیٹیل پتہ لگ جاتی ہے کہ اس میں کوئی کینسر والے سیلز ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ کر نہیں سکتے نا, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ضروری ہے ٹیسٹ. FNAC ضروری ہوتا ہے, جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں کروانا چاہیے. اچھا, آخری سوال ایک پیشنٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں تھائرائیڈ میں گلٹی ہے, آنکھیں جو ہے وہ باہر کو آ گئی ہیں, یعنی گریو ڈیزیز کا شکار ہے نا, اس کو اور ڈاکٹر نے سرجری جو ہے وہ تجویز کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ تھائرائیڈ کی بیماری میں آپ سرجری میں کیا رول ہے اس کا, سرجری کا کیا رول ہے؟ اچھا, یہ جو سرجری والی بات کی ہے, یہ گریو ڈیزیز جو جس میں آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, آنکھوں میں سائن ہوتے ہیں, اس کو اس کا لٹرل میننگ نہیں لینا ہم نے. گریو ڈیزیز, گریو ڈیزیز کا مطلب غلط نہیں ہے, گریو ڈیزیز کا ویسے ڈیزیز کا نام ہے, یہ گریو نہیں ہے اس طرح سے. کہ آپ کو وہ اس طرح سے, تو یہ کہ گریو ڈیزیز میں آپ کو سم ٹائم سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی یوزلی, یہ دوائیوں سے اور ریڈیو ایکٹیو آیوڈین سے. تو پھر ان کو سرجری تجویز کیوں ہوئی؟ شاید ان کو کسی اور لیول سے سرجیکل سائڈ سے تجویز کی گئی ہوئے گی, تو جو اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو مے بی وہ ان کو ایڈوائز نہیں کریں گے وہ زیادہ تر, تو اس لیے یہ اپنے کسی تھائرائیڈ اسپیشلسٹ سے یا اینڈوکرینالوجسٹ سے رابطہ کریں. 1 سیکنڈ میں بتا دوں کہ سرجری ان لوگوں میں انڈیکیٹڈ ہوتی ہے جن کا سانس اتنی گلٹی یہاں پہ ہو کہ سانس اس سے بند ہو رہا ہوتا ہے, یا وہ اندر کی طرف گلٹی پھیلی ہوئی ہو جس کو ہم کہتے ہیں ریٹروسٹرنل ایکسٹینشن, یعنی اندر اگر پھیلی ہوئی ہے تو بھی پھر آپ کو سانس آپ کا بند کر سکتی ہے یا آپ کے کھانے پینے میں ڈیفیکلٹی کر سکتی ہے. ایسی سچویشن میں ضرور سرجری انڈیکیٹڈ ہوتی ہے, اور سم ٹائم جب یہ ینگ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھائرائیڈ کے کینسرز ہوتے ہیں ان میں سرجری ضروری ہوتی ہے. جہاں آپ کے اینڈوکرینالوجی کی ٹیم آپ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ سرجری کروائیں, وہاں آپ کو کروانی چاہیے, لیکن یہ ڈیسیژن آپ اینڈوکرینالوجسٹ سے کروائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں تمام سوالات کو آنسر کیا بہت اچھے طریقے سے. امید کرتی ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو ضرور جو ہے وہ انفارمیشن ملی ہوگی. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.